یہ جانا جاتا ہے کہ امریکہ نے سب سے پہلے جوہری بم کا مطالعہ کرنے کے لیے ایک پروجیکٹ تیار کیا تھا جسے مین ہیٹن پروجیکٹ کہا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ہیروشیما اور ناگاساکی پر بم گرایا گیا تھا۔ تقریباً 6 سال کے بعد سوویت یونین اپنے پہلے جوہری ہتھیار کا دھماکہ کر کے باقاعدہ طور پر دوسری جوہری ریاست بن گیا۔ 29 اگست 1949 کو ایک پلوٹونیم بم جسے RDS-1 حاصل کرنے میں کامیاب رہا، لیکن یہ ایک طرح کی عادی بات کے طور پر بیان ہوا ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کی BBC منڈو ہسپانوی ویب سائٹ کے مطابق امریکی سائنسدان تھیوڈور ہال کے ذریعے ایٹم بم بنانے کے راز سوویت یونین کو لیک کر دیے گئے، جو بعد میں جاسوس بن گیا تھا۔ یہ اسی کی کہانی ہے۔ اگرچہ ماسکو بڑی شدت سے جوہری ہتھیار حاصل کرنے کا خواہش مند تھا، لیکن CIA کے کارکنوں نے ان عزائم کو مسترد کر دیا، کیونکہ ان کا یہ امکان نہیں تھا کہ سوویت 1953 سے پہلے ہی ایٹم بم بنانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ تاہم سوویتوں کے ساتھ امریکی سائنسدان تھیوڈور ہال کے تعاون نے اس مساوات کو یکسر الٹ کر دیا، کیونکہ ہال نے خفیہ طور پر سوویتوں کو امریکیوں کے عزائم کو جلد از جلد جاننے کے لیے درکار تمام معلومات حاصل کی۔ یقینی طور پر تھیوڈور ہال واحد امریکی شہری نہیں تھا جس نے دشمن کو جوہری راز فاش کر دیے تھے، لیکن ان کی کہانی کو خاص طور پر اجاگر کیا گیا تھا کیونکہ وہ واحد شخص ہے جو امریکہ کی طرف سے سزا دیے بغیر ہی فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں تھا کہ RDS-1 بم فٹ مین بم سے ملتا جلتا مماثلت رکھتا تھا، جسے 9 اگست 1945 کو امریکہ نے جاپانی شہر ناگاساکی پر گرایا تھا۔ بم ڈیزائن کے بارے میں زیادہ تر انٹیلیجنس مین ہیٹن پروجیکٹ کی دستاویزات سے نکال کر سوویتوں کو منتقل کیا گیا تھا، جو جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کی ٹاپ سیکرٹ دستاویزات تھیں۔ واشنگٹن برطانیہ اور کینیڈا کے ساتھ تعاون میں پیش تھا۔ یقینی طور پر اس پروجیکٹ کے کفیل افراد نے اسے انتہائی خفیہ رکھا تھا۔ 1945 میں لائف میگزین میں شائع ہونے والے ایک مضمون کے مطابق مین ہیٹن پروجیکٹ کے بارے میں جاننے والے ملک بھر میں چند درجن سے زیادہ افراد موجود نہیں تھے۔ تھیوڈور ہال یقینی طور پر ان افراد میں سے ایک تھا اور اسی وقت سوویت یونین کے ایٹم بم کے قبضے کی سب سے نمایاں وجہ تھی۔ تھیوڈور ہال 20 اکتوبر 1925 کو ایک گھریلو خاتون اور کاروباری شخص کے ہاں پیدا ہوا تھا اور بڑے مشکل وقت کے دوران بڑا ہوا تھا، جو عام امریکیوں کے لیے بہت سی مشکلات کا دور تھا، لیکن ان مشکلات نے تھیوڈور ہال کو ریاضی اور طبیعیات کا ذی شعور بننے سے نہیں روکا۔ 16 سال کی عمر میں تھیوڈور ہال نے 1944 میں گریجویشن کرتے ہوئے مشہور ہارورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ اس طالب علم کی عمدہ کارکردگی کو کسی امریکی حکام نے دھیان نہیں دیا، جو لوگوں کو اپنے نئے جوہری پروگرام پر کام کرنے کی تلاش میں تھے۔ تھیوڈور ہال کو 1943 سے اپنے فارغ التحصیل ہونے سے قبل خفیہ لاس آموس لیبارٹری مین ہیٹن پروجیکٹ کا صدر دفتر میں نوکری حاصل کرنے کے لیے انٹرویو دیا گیا تھا، لیکن جو بات امریکی عہدیداروں کو معلوم نہیں تھی وہ یہ تھا کہ اس نوجوان ماہر طبیعیات نے پہلے ہی ایک اور قسم کی بھرتی کی تھی۔ ہال ہارورڈ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ مارکسسٹ آرگنائزیشن کا ممبر تھا اور اس کا روم میٹ ساویلی سیکس تھا۔ روس کے تارکین وطن کا بیٹا، ایک حوصلہ افزا کمیونسٹ کا بیٹا بھی نیو یارک میں پیدا ہوا تھا اور اس کی وہاں ہی پرورش ہوئی تھی، اور ایٹمی راز منتقل کرنے کے عمل کے دوران وہ ہال اور سوویت یونین کے مابین مواصلاتی پل تھا۔ دسمبر 1944 میں نوجوان سائنسدان کی ہولناک حرکت نے حوالے کیا کہ لاس المس سے پہلا جوہری راز فاش ہوا، جو پلوٹونیم بم کی تخلیق میں نئی پیش رفت تھی۔ سوویتوں نے اسے چھوٹا سا قرار دیا، جس نے ماسکو کو مخصوص تکنیک کی معلومات فراہم کی، خاص طور پر تسلسل کے اصول کے بارے میں۔ پلوٹونیم سے بنے بمبوں کو دھماکے سے اڑانے کا یہ ایک نیا طریقہ تھا۔ 1997 میں گردے کے کینسر سے اپنی موت سے 2 سال قبل تھیوڈور ہال نے نیو یارک ٹائمز کو بتایا، جس میں ان کی کہانی کے بارے میں ایک مضمون شائع ہوا۔ 1944 میں امریکہ کے جوہری ہتھیاروں کی اجارہ داری کے خطرات کے بارے میں فکر مند تھا۔
ہال نے استدلال کیا کہ سوویت یونین نیوکلیئر کھیل کے میدان کو برابر کرے گا اور روک تھام کا کام کرے گا۔ اس وقت ہال نے لکھا، سوویت یونین امریکہ کا دشمن نہیں بلکہ اس کا حلیف تھا۔ انہوں نے کہا کہ سوویت عوام نے نازیوں کے خلاف بہادری سے لڑا، بہت زیادہ انسانی نقصان اٹھایا، اس طرح مغربی اتحادیوں کو شکست سے بچایا۔ ہو سکتا ہے دوسری جنگ عظیم میں سوویت یونین اور امریکہ نے ایک ہی دشمن کا مقابلہ کیا ہو، لیکن اس نے ماسکو اور واشنگٹن کو ایک دوسرے کی جاسوسی کرنے سے باز نہیں رکھا تھا۔ در حقیقت فروری 1943 میں، جن کو فنونہ کے نام سے جانا جاتا ہے، سوویتوں کے خلاف بڑے پیمانے پر امریکی انسداد جنگ منصوبے پر کام شروع ہوا۔ دسمبر 1946 میں امریکی کوڈ توڑنے والوں نے تار سے مین ہیٹن پروجیکٹ میں سوویت جاسوس کی موجودگی کا انکشاف ہوا۔ تھیوڈور ہال 1950 میں شکاگو یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی پر کام کر رہے تھے جب ایف بی آئی نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جرمنی کے ماہر طبیعیات کلاس فوچ کو لاس الموس کے ایک اور جاسوس نے گرفتار کیا ہے اور اس نے امریکی جوہری راز دشمن کو بھیجنے میں اپنے کردار کا اعتراف کیا ہے۔ تاہم ایف بی آئی تھیوڈور ہال سے اعتراف حاصل کرنے میں ناکام رہی، نہ ہی ساولی سیکس سے جن سے بھی پوچھ گچھ کی گئی۔ تفتیش میں جاسوسی کی سرگرمی کا کوئی نشان نہیں ملا۔ مینہٹن پروجیکٹ کے بعد ہال عملی طور پر غیر فعال تھا۔ یقیناً ماسکو کیبلز موجود تھیں، لیکن امریکی عہدیدار ان کو عدالت میں بطور ثبوت ان کا استعمال کرنے سے گریزاں تھے، کیونکہ اس سے انکشاف ہوتا ہے کہ انہوں نے سوویت خطوط کو مسترد کر دیا ہے۔ آخر میں ہال سزا یافتہ رہا، دوسروں کے برعکس جنہیں جیل کی سزا سنائی گئی یا پھر جاسوسی کے الزام میں پھانسی دے دی گئی۔ بہرحال ہال کو اپنی حفاظت کا خدشہ تھا، جس کی وجہ سے وہ امریکہ سے چلے گئے۔ شکاگو کے ایک ممتاز عالمی منصب کو چھوڑ دیا، جہاں وہ نیو یارک کے ایک اسپتال میں خفیہ تحقیقاتی کام پر تھے۔ بعد ازاں 1962 میں اسے کیمبرج یونیورسٹی سے نوکری کی پیشکش ملی۔ وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ برطانیہ چلے گئے۔ تھیوڈور ہال سن 1984 میں ریٹائرڈ ہوئے، ایک خفیہ زندگی گزارنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن 1996 میں ان کے ماضی نے انہیں پریشان کر دیا۔ روسیوں کے ساتھ اس کے تعلقات کو ظاہر کرنے والی تار کو غیر منقطع کر دیا گیا اور عوام کے لیے دستیاب کر دیا گیا۔ اس وقت ہال کی سرگرمیوں کا کوئی بھی مشہور گواہ موجود نہیں تھا، جتنے بھی تھے وہ سب پہلے ہی انتقال کر چکے تھے۔ ہال نے نیو یارک ٹائمز کے نامہ نگاروں کو بتایا، جس نے 1997 میں ان کے بارے میں لکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ تبدیل نہ ہوتے تو شاید تاریخ کا رخ گزشتہ 50 سالوں میں ایٹم جنگ کا باعث بن سکتا تھا۔ مثال کے طور پر 1949 میں یا 1950 کی دہائی کے اوائل میں چین پر ایک ایٹم بم گرایا جا سکتا تھا۔ انہوں نے کہا، اگر میں نے اس سے بچنے میں مدد کی تو میں یہ الزام قبول کرتا ہوں۔ شاید تھیوڈور کو دنیا میں طاقت کے توازن کے بارے میں اس نظریے کو سمجھ آ گیا، کیونکہ 74 سال قبل ہیروشیما اور ناگاساکی کے بعد کوئی ایٹمی حملے نہیں ہوئے تھے اور تھیوڈور ہال کا انتقال ہو گیا تھا، اور دنیا سمجھتی ہے کہ اس کی بدولت اس کا شکریہ۔